السلام کو جب شیطان نے وسوسے میں مبتلا کیا تو وہ اس کے بدغلانے میں نہ آئے، پھر اس نے حضرت حوا جو حضرت آدم کی زوجہ تھی ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، وہ اس کے بدغلانے میں آئی اور اس درخت کے قریب گئی جس سے اللہ رب العزت نے انہیں منع فرمایا تھا۔ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں حدیث پاک میں، کس چیز کا درخت تھا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ گندم کا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ انگور کا تھا، لیکن کس چیز کا بھی درخت تھا اللہ رب العزت نے انہیں ایک آزمائش کے طور پر، یہ نہیں کہ وہ کوئی حرام چیز تھی یا وہ کوئی ایسی چیز تھی جو انسانوں کے لیے جائز نہیں تھی، لیکن یہ ایک آزمائش تھی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اس حلال چیز کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے منع فرما دیا تھا۔ اس طرح انسان روزے سے اٹھتا ہے تو ہر حلال چیز بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حلال غذا بھی وہ نہیں کھاتا جب تک کہ غروب آفتاب نہیں ہو جاتا، تو اللہ کا حکم، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ کا حکم تھا، تو انہوں نے اس طرف سے کھایا تو اللہ رب العزت نے ان سے جنت اور جنت کی نعمتیں چھین لی، دنیا میں بھیج دیا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمت تھی، اس لیے کہ دنیا میں بھیجنا تھا، دنیا کا نظام چلانا تھا، دنیا کے جو ایک ترتیب تھی اس کو پورا کرنا تھا کہ انسان کے درمیان حق اور باطل کو واضح کرنا تھا، اچھے اور برے انسانوں کو الگ کرنا تھا، ان کے درمیان پھر اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنا تھا کہ کون صحیح راہ پر چل رہا ہے اسے جنت دینی ہے، کون غلط راہ پر چل رہا ہے اسے اس کے اعمال کے حساب سے سزا دینی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ کو زمین پر اتار دیا۔ روایات کے مطابق 500 سال یا 100 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے توبہ فرماتے رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور توبہ کو قبول کیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو آپس میں ملا دیا۔ جب ملاقات ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کچھ سامان لائے تھے اپنے ساتھ، جنت سے جب چلے تھے تو کچھ چیزیں اپنے ساتھ لی تھی۔ مختلف روایتوں میں مختلف چیزیں بتائی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے کچھ پھلوں کے بیج ساتھ لائے تھے، کچھ کھیتی باڑی کا سامان اوزار ساتھ میں لائے تھے، ایک پتھر وہاں سے ساتھ لے کر آئے تھے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، اور اس وقت وہ بیت اللہ شریف میں نصب ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے اور حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا پتھر اتنا روشن تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، یہ جو بیت اللہ شریف ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بعد میں آئے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے، انسانوں سے پہلے زمین میں شیطان اتار دیے گئے تھے۔ یہ جن جو ہیں انسان بعد میں آئے ہیں، جن زمین پر پہلے آئے ہیں، اور یہ جنات جو ہیں وہ زمین میں پہلے بسیرا کیے ہوئے تھے، ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ تو یہ جو مقام ہے جہاں بیت اللہ شریف کی عمارت ہے جس پر غلاف کعبہ چڑھا ہوا ہے، یہ جو پہلے چکور تھا اب وہ ایک لکڑی شکل میں ہو گیا ہے۔ تو یہ چکور عمارت جو ہے چار دیواری، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا میں آنے سے پہلے سے موجود تھی، اور یہ فرشتوں نے تعمیر کی تھی، فرشتوں نے اس کو بنایا تھا، اسے بیت المعمور کہا جاتا تھا۔
فرشتے اس کا طواف کیا کرتے تھے، کیونکہ انسان تو تھے نہیں، یا تو جن تھے یا فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر آتے تھے۔ تو یہ بیت المعمور تھا، تو یہاں فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا چاہا اللہ رب العزت نے، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بیت المعمور کو زمین سے اٹھا لو۔ اس بیت المعمور کو پوری عمارت جیسی تھی ویسی ہی فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس کو اٹھا کر آسمانوں کے اوپر عرش کے سائے میں رکھ دیا، بیت المعمور کو۔ اور یہ آج بھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں وہ بیت المعمور عمارت موجود ہے۔ یہ جس جگہ پہ بیت اللہ کی عمارت ہے وہ 4 دیواری جس پر غلاف چڑھا ہوا ہے، اس کے عین سی اوپر جو ہے وہ عرش کے سائے میں آج بھی وہ بیت المعمور موجود ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب عرب آئے اور عرفہ کے مقام پر میدان عرفات میں حضرت آدم کی آپس سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہی حضرت آدم علیہ السلام رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے تعمیر کروں، کیسے بناؤ؟ رب ذوالجلال نے فرشتوں کی مدد سے اس بیت المعمور کی بنیادوں کو ظاہر فرمایا۔ جو بیت المعمور فرشتے اٹھا کر لے گئے عرش پر، اس کی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا، اور حضرت آدم سے حکم فرمایا کہ اسی نقشے پر دیواری کھڑی کر کر بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہی نقوش پر، انہی اشاروں پر جو ہے وہ دیواریں اٹھائی اور بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ اور بیت اللہ شریف تعمیر فرمانے کے بعد وہ پتھر جو حجر اسود جسے کہتے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ساتھ لائے تھے، اسے دیوار پر نصب کیا گیا بیت اللہ شریف میں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی اتنی چمک تھی، اتنی روشنائی تھی، اتنی اس کا نور تھا کہ اس سے وہ نکلتا تھا تو وہ دور دور تک وہ جو ہے وہ روشنی اس سے ہوا کرتی تھی۔ تو آج بھی یہ جو حرم کی حدود ہے نا، جو گئے ہیں حج و عمرے کے لیے ان کو پتہ ہے کہ حدود حرم یہ صرف مسجد حرام یہ بیت اللہ شریف نہیں ہے، حدود حرم مکہ شہر پورا کا پورا دور دور تک اس کا حدود حرم ہے کہ انسان جب حدود حرم میں داخل ہوتا ہے تو وہاں سے احرام باندھ کے آتا ہے حج و عمرہ کرنے والا۔ بغیر احرام کے حج اور عمرہ کرنے والا بغیر احرام کے حدود حرم سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جس طرح کے مکے میں ایک حدود جو ہے وہ حرم کی حضرت عائشہ مسجد عائشہ کی طرف ہے، ادھر مسجد جعرانہ کی طرف ہے، اور دیگر حدود ہیں تو جن کا سارا حرم کہلاتا ہے مکے کے اندر۔ تو یہ حدود جو حرم کی قائم ہوئی یہ اسی حجر اسود کی روشنی سے قائم ہوئی کہ وہ حجر اسود کی روشنی جہاں جہاں تک جاتی تھی اس سارے کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دے دیا کہ یہ حرم ہے سارا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ حجر اسود جو ہے اس کو بوسہ دینے والا جو ہے اللہ رب العزت نے اس پتھر کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو انسان کے دل کی سیاہی ہے گناہوں کی، اس سیاہی کو بوسہ دینے والے کی سیاہی کو یہ پتھر اپنے اندر جذب کرتا ہے، اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس کو لگایا تھا یہ بڑا روشن پتھر تھا، تو لوگوں کی دلوں کی سیاہی کو جذب کرتے کرتے آج یہ حجر اسود ہو گیا، یعنی کالا پتھر ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ پتھر ہر اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جو جس نے اسے بوسہ دیا ہو یا اس کو استلام کیا ہو۔ جو بھی حج و عمرے پہ گیا، جس نے بھی اسے بوسہ دیا یا اس کا استلام کیا، تو یہ پتھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
اس کے ایمان کی گواہی دے گا، سفارش کرے گا۔ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے، ایک عصا لے کر آئے تھے۔ جنت کا درخت ہے پیلو کا درخت، اس کی ایک لکڑی، ایک عصا حضرت آدم علیہ السلام لائے تھے، جس کے سرے پر 2 شاخیں تھیں، نیچے ایک لکڑی تھی، اوپر 2 شاخیں تھیں۔ اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جو اوپر جو 2 شاخیں تھیں وہ اللہ رب العزت کے حکم سے رات کے وقت روشن ہو جایا کرتی تھی۔ رات کے وقت جس طرح بلب روشن ہو جاتا ہے، چراغ جلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو یہ لکڑی جو عصا تھا، اس کے اوپر کی جو 2 شاخیں تھیں، یہ رات کو روشن ہو جایا کرتی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام اس سے روشنی لیا کرتے تھے، اس سے روشنی کا کام لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو عصا ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ورثے میں نسل در نسل چلتا رہا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، جس کا قرآن مجید میں ذکر بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ اے موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے جو ہے وہ رستہ اپنا بناتا ہوں، اس سے جو ہے وہ اپنی بکریوں کے جسموں سے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں اور کام اپنے لیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے اور بھی بہت سارے تم کام لے سکتے ہو، کہ اس سے پتھر پر تم ضرب لگاؤ تو اللہ تعالیٰ اس سے چشمے جاری فرما دے گا، اس عصا کو تم زمین پر ڈالو تو یہ بڑا اژدہا بن جائے گا۔ تو وہ عصا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، وہ بطور معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس عصا کو ایک تابوت کے اندر رکھ دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جتنی چیزیں جنت سے لائے تھے اسے ایک تابوت میں رکھ دیا گیا تھا بنی اسرائیل کے اندر، جس کو تابوت سکینہ کہا گیا قرآن مجید میں۔ تو اس کی بھی ایک طویل داستان ہے، وہ آگے انشاءاللہ آئے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کچھ بیج لے کر آئے تھے، تو حجر اسود لے کر آئے تھے، کھیتی باڑی کا سامان وہاں سے لائے تھے، اوزار لائے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے جب انہیں مکے میں رہنے کا حکم فرما دیا اور مکے میں رہے، بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، تو وہی انہوں نے پھر انہی بیجوں کے ذریعے اور کھیتی باڑی کے اوزاروں سے انہوں نے کھیتی باڑی شروع کی، زمین سے اناج اگایا، زمین سے اپنے لیے غذا پیدا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اس طرح ان کے لیے غذا کا انتظام فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس سے آگے فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ تو تم سب حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت حوا تھی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا 2 ہی تو تھے، تو یہاں سب کے کیا معنی ہے؟ تم سب۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آپ جنت سے اتر جائیں زمین کی طرف۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب جو ہے وہ جنت سے زمین کی طرف اتر جاؤ، تو یہاں اس سے مراد اللہ رب العزت کی حضرت آدم علیہ السلام کی وہ ساری اولاد تھی جو حضرت آدم کی پشت پہ تھی۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ مخاطب نہیں ہے، یہاں اولاد آدم مخاطب ہے، یعنی وہ اولاد جو حضرت آدم سے پیدا ہونے والی تھی، اس کو اللہ رب العزت یہ خطاب فرما رہا ہے کہ تم بھی سب کے سب جنت میں اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی، یعنی تمہاری طرف کوئی نبی آیا، تمہاری طرف کوئی کتاب آئی، کوئی حکم آیا اللہ کا،
کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آیت آئی، فرمایا کہ فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، جس نے اس حکم کو مانا، اس حکم کو جانا اور اس حکم پر عمل کیا، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا تو انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے اس حکم کے خلاف ورزی کی، یقیناً اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا ہی اس لیے تھا تاکہ آپ کی اولاد میں سے جو اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے، اطاعت کریں گے، تو اللہ ان کو واپس جنت میں ہی بلائے گا جہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی وہ نیک صالح اولاد پھر قیامت کے بعد جنت میں ہی جائے گی، اور وہ اولاد کہ جس نے مخالفت اور نافرمانی کی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا، جس کا ذکر اللہ نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کا انکار کیا، تکذیب کی، اولئک اصحاب النار، تو وہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب ابھی جنت سے نکلو۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کی زوجہ، آپ کی جتنی اولاد آپ کی پشت پہ تھی، ابھی ہوئی نہیں تھی اولاد، لیکن حضرت آدم کی پشت میں اولاد تھی، فرمایا کہ تم سب ابھی جنت سے جاؤ، دنیا میں رہو، ایک وقت مقررہ اللہ نے تمہارے لیے منتخب فرما دیا ہے، اس وقت میں اپنی زندگی گزارو، اور جب اللہ کا کوئی حکم تمہارے پاس آئے، اللہ رب العزت کی کوئی آیت، کوئی نشانی تم تک پہنچے، تو اس پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تو اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے، اس کی حکم کی پیروی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں واپس جنت عطا فرمائے گا، پھر تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلایا، فرمایا کہ ان کو پھر اللہ رب العزت جنت نہیں دے گا، ان کو واپس جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے نار، آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہاں تک اللہ رب العزت نے اس سورۃ مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد اور آپ کے حوالے سے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اگلی آیات بینات سورہ بقرہ کی، وہاں سے اللہ رب العزت قوم بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہا ہے، کیونکہ یہ سورت جو اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں اتاری ہے، ترتیب کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے خطاب فرمایا، ایمان والوں کے لیے خطاب فرمایا کہ مومنوں کی کیا نشانیاں ہیں، کیا علامتیں ہیں، اور وہ مومنوں کے لیے اللہ رب العزت نے کیا خوشخبریاں رکھی ہیں، اسے سب سے پہلے اللہ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کے خلاف کی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جو حد سے بڑے ہیں، تو پھر ان کی حد سے گزر جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا عذاب اتارے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے کیا عذاب ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، پردے ڈال دیے ہیں، وہ ہدایت کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اور قیامت کے دن فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اسی کے آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور یہ طویل آیات بینات فرمائی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں جو پہلے سن چکے، منافقوں کا سارا تذکرہ فرمایا، اور منافقوں کے تذکرے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا فرمانے اور دنیا میں آنے کے ذکر کو بیان فرمایا۔ اب چونکہ یہ مدنی صورت ہے، یہ سورہ بقرہ، یہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی ہے، تو چونکہ مدینہ منورہ میں جہاں مسلمان رہتے تھے، وہیں ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد آبادی جو ہے وہ یہود کی بھی تھی،
مدینے میں یہودی زیادہ تھے، یہودیوں کی آبادی تھی، یہودیوں کا وہاں رہنا تھا، تو اللہ رب العزت نے اب یہاں سے تقریباً کوئی 100 کے قریب آیات بینات جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں نازل فرمائی ہے. یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر اور آگے تقریباً 80 یا 100 آیات یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا ہے. اس لیے کہ بنی اسرائیل جو مدینے سے مکے سے آئے تھے، مدینے صحابہ وہ ایمان والے تھے، اور جو مدینے میں رہ کر مسلمان ہو چکے تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. لیکن جو اہل یہود، جو یہودی ایمان نہیں لائے تھے، اب اللہ رب العزت انہیں خطاب فرما رہا ہے. یہ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، کہ اے بنی اسرائیل. یہ ان کو بنی اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ اسرائیل جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام ہے. اسرائیل یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا. تو یہ جتنے بھی یہودی ہیں یہ سارے کے سارے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے آگے چلے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد یا ان کی قوم. اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. فرمایا اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تم کو عطا کی تھی. کیا نعمت؟ فرمایا وہ من و سلویٰ جو میں نے آسمان سے تمہارے لیے اتارا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب کہ بنی اسرائیل تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے پکے ہوئے کھانے اتارے تھے، ان کے لیے پکے ہوئے جو ہے وہ خوان اتارے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی تھی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. اور تم مجھ سے ہی ڈرو. یہ عہد کیا تھا؟ توریت کے اندر اللہ رب العزت نے ہر کتاب میں، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، جو بھی پہلی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ فرمایا. تمام کتابوں میں، تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دنیا میں سب سے آخر میں آنے کا تذکرہ فرمایا اور ذکر فرمایا. اور ہر قوم سے، ہر پہلے آنے والی امت سے یہ عہد لیا، انبیاء سے بھی اور امتوں سے بھی عہد لیا کہ جب تمہارے پاس نبی آخر الزمان آ جائیں اور ان کی کتاب تمہارے پاس آ جائے تو تم ان پر بھی ایمان لانا، ان کی کتاب پر بھی ایمان لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. اور اس عہد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یہ پوری آیت اسی عہد پر مبنی ہے. تو اسی پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی، اور اس عہد کو پورا کرو جو اللہ تعالیٰ سے تمہارے نے عہد کیا ہے. یعنی وہ جو توریت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں اور جو ان کی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ، وہ لوگوں کو بتاؤ. اور تم جب لوگوں کو ان کے بارے میں بتاؤ گے اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے تم ایمان لاؤ گے حضور علیہ السلام پر، تو پھر فرمایا کہ تم سے جو اللہ نے عہد کیا ہے وہ اللہ عہد پورا کرے گا. کیا عہد کیا؟ وہی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیک اعمال کرو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ تمہیں کیا کرے گا؟ جنت عطا فرمائے گا. تمہیں
تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ تم اپنا عہد پورا کرو، اللہ رب العزت اپنا عہد پورا کرے گا۔ تو یہود سے جو یہ عہد پورا کرنے کی بات اللہ رب العزت نے کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینے میں رہنے والے یہودی جو ہیں، انہوں نے جو یہودیوں کے جو راہب تھے، جو عالم تھے، توریت کو جاننے والے تھے، چونکہ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کو اپنی جو ہے وہ ناکامی نظر آتی ہے، تو یہود کے جو راہب تھے، ان کو لوگ مانتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے، ان سے محبت رکھتے تھے، تو انہوں نے توریت میں جو حضور علیہ السلام کی نشانیاں تھیں وہ لوگوں سے چھپانا شروع کر دی۔ لوگوں کو وہ نہیں بتاتے تھے، ان کو اس بات کا ڈر تھا، خوف تھا کہ اگر ہم نے ان کو حضور کی خبر دے دی، نبی آخر الزمان کی خبر دے دی، یہ تو ادھر چلے جائیں گے، ہم خالی بیٹھے رہیں گے، پھر ہمارے پاس کون آنے والا ہے، ہماری کون بات سننے والا ہے، تو ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، یہ سارے کے سارے ادھر پہنچ جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی آمد اور آپ کی تذکرے کو لوگوں سے چھپایا، لوگوں سے بیان نہ کیا، تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنا عہد پورا کرو۔ آگے فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، فرمایا کہ اور اس پہ ایمان لاؤ، اس پہ یعنی قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اس پہ ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید، اور فرمایا کہ جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، کس کتاب کی؟ جو یہودیوں کے پاس ہے، جو توریت ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے نا، تو فرمایا کہ اس پر ایمان لاؤ، اس قرآن پہ ایمان لاؤ کہ جو تمہاری بھی کتاب کی تصدیق کرتا ہے، جو توریت کی بھی تصدیق کرتا ہے، جو انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، جو زبور کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ فرمایا کہ آپ ان پر اس پر ایمان لاؤ، قرآن مجید پر ایمان لاؤ، اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، جو تمہارے پاس ہے اور تم اس سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ یعنی اس توریت جو ہے، توریت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے پہلے قرآن سے دی ہے، تم اس کے منکر نہ بنو، بلکہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ نبی آخر الزمان جب آ جائے، قرآن جب آ جائے تو پھر قرآن کو ماننا ہے، نبی آخر الزمان کو ماننا ہے، لہذا اس کے منکر نہ بنو اور قرآن کو مانو جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور فرمایا کہ تھوڑی قیمت کے بدلے تم میری آیتوں کو فروخت مت کرو، بیچو مت۔ یہ اللہ رب العزت یہود کو فرما رہا ہے کہ تم تھوڑی سی قیمت کے بدلے میری آیتوں کو بیچ رہے ہو، ایسا مت کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور فرمایا مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ کیا فروخت ہو رہا تھا؟ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہودی اس بات سے ڈر رہے تھے، خوف میں تھے کہ اگر ہم نے لوگوں کو توریت میں حضور نبی آخر الزمان کی آمد کی خبر دی تو پھر ہماری تو قیمت ہی ختم ہو جائے گی نا، پھر تو ہمیں کسی نے مانتے ہی نہیں ہے، پھر تو یہ جتنے یہودی ہیں وہ سارے کے سارے کہاں چلے جائیں گے؟ حضور کے پاس چلے جائیں گے، اللہ کے رسول کے پاس چلے جائیں گے، تو ہمارے پاس کون آئے گا؟ ابھی تو یہودیوں کو کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں، اور اس وقت یہودیوں کا معاملہ ایسا تھا، جو یہودی راہب تھے یا یہودیوں کے جو عالم تھے، ان کے معاملہ ایسا تھا کہ چونکہ دین کو تو بدل ڈالا تھا نا انہوں نے، تو وہاں وہ یہودیوں کے مسائل پیسے کے بدلے ان کے حق میں دیا کرتے تھے، پیسے کے بدلے ان کے حق میں دے دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر دو لوگوں کا آپس میں معاملہ ہے، اب اس میں ایک غریب ہے ایک امیر ہے، اب فیصلہ حق میں ہونا ہے غریب کے، لیکن امیر آدمی کہے کہ جناب میں تمہیں اتنا بات دیتا ہوں، میرے حق میں فیصلہ کر دو، وہ کہتا ٹھیک ہے جب تیرے حق میں فیصلہ ہے۔ تو یہ مال دے کر حق کو بدل دیا کرتے تھے۔ وہ آپ نے حضرت عمر کا واقعہ سنا تھا کہ ایک مسلمان اور یہودی جو ہے اس کا تنازع ہو گیا، یہودی نے کہا کہ میں تمہارے نبی کے پاس جاؤں گا فیصلہ کروانے، اور مسلمان
مسلمان نے کہا نہیں میں تمہارے جو راہب ہیں یہودیوں کے ان کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے ہیں، تو اس معاملے میں یہودی حق پہ تھا، اور وہ مسلمان جو نام نہاد تھا منافق وہ باطل تھا، غلطی پر تھا، اس کو پتا تھا کہ میں اگر نبی آخر الزمان کے پاس گیا تو وہ یہ نہیں دیکھیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ تو یہودی کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں حضور کے پاس نہیں جاتے، اس یہودی راہب کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اس کو پتا تھا وہاں اگر لین دین کے ذریعے میں اپنے حق میں فیصلہ کروا سکتا ہوں۔ تو یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ یہودی جو اس وقت کے علماء تھے، یہودیوں کے عالم تھے، یہودیوں کے راہب تھے، جو ان کے بڑے تھے، توریت کے جاننے والے تھے، وہ لوگوں سے قیمت لے کر ان کے حق میں فیصلہ دے دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے بدلے میری آیتوں کو مت بیچو، بلکہ جو حق ہے اسے لوگوں تک بیان کرو، لوگوں تک سچ پہنچاؤ، لوگوں کو حق کی بات بتاؤ، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی راہ پر چلیں۔ اور فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ مبارک میں اس سے آگے بیان کریں گے۔ اللہ